السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، صدق الله المولانا العظيم۔ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین محترم و حاضرین مکرم، ماہ ذی الحجہ کی آج 15 تاریخ ہے۔ آج سے 2 دن کے بعد 18 تاریخ کو خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے مختصر طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، مناقب اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختصر سے وقت میں خلیفہ راشد کی سیرت کو گھیرنا ناممکن سی بات ہے، لیکن آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کیے، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ان کی تعظیم، تکریم، ان کی عظمت بجا لانا عقائد اہل سنت و جماعت میں سے شامل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اسلام کے لیے آپ کی کیا خدمات رہی، اور ابتدائی دور میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے آپ نے کیسی مدد کی؟ آپ کا ایمان، آپ کی سخاوت، آپ کی حیا، اس کے متعلق ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد ہیں، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رشتے میں آپ کے بھائی اور آپ کے داماد لگتے ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان، آپ کی والدہ محترمہ کا نام اروا بنت قریظ، اور آپ کی نانی جان بیضہ ام الحکیم بنت عبد المطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی نانی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہیں۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی عرب کی دور کی کسی گندگی میں، کسی خمار بازی، شراب خوری، جوا خوری، اس طرح کی بت پرستی میں کبھی آپ نے اپنے دامن کو ملوث ہونے نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا، ابھی اسلام میں 30 یا 35 لوگ داخل ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر حضرت عثمان بن عفان داخل اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارے مصائب، مشکلات اور تکالیف کا آپ نے سامنا کیا۔ خاندان والے، باہر والے، خصوصاً آپ کا حقیقی چچا
حکم بن عاص آپ کو بہت ستاتا، آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو مارتا کہ عثمان نئے دین سے باز آ جاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ایک کے بعد دیگر آپ سے فرمایا۔ تمام انبیاء کرام کی امت میں کسی نبی کا داماد ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واحد فضیلت ہے کہ آپ کی فضیلت میں قیامت تک کوئی شریک نہیں ہے، اور ان آپ سے پہلے کوئی شریک تھا۔ کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی کی نکاح میں ایک کے بعد دیگر کبھی نہیں آئی سوائے حضرت عثمان بن عفان کے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک کی وفات کے بعد ایک کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح فرما دیا، اسی لیے آپ کا ایک لقب ذوالنورین ہے، 2 نوروں والے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ نور، آپ کی صاحبزادیہ نور، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شرف و فضیلت حضرت عثمان بن عفان کو ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ایک کے بعد ایک آپ نے نکاح فرمایا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو مغموم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی، تو میں ان 40 کو ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دیتے جاتا۔ کیا شان و عظمت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے بہت سارے القاب، آپ کا ایک لقب ہے ذوالنورین جس کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن کریم کو ایک خرد پر اختلافات کو دور کر کے آپ نے جمع فرمایا۔ قیامت تک امت پر آپ کا احسان ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے کامل الحیاء والایمان۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیاء، حیادار اور کامل الایمان ہے۔ آپ باتھ روم میں بھی نہانے کے لیے جاتے تو اپنی سطر کو کھولتے نہیں تھے، گھٹنوں تک ایک کپڑا باندھ کر نہایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اس حدیث کی روایت امام بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی متفقہ طور پر کی ہے کہ سرکار گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ ابو بکر ہوں۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ سرکار کے پنڈلی مبارک سے آپ کا تہبند ذرا ہٹا ہوا تھا، آپ نے ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، آواز دی گئی تو وہاں سے آواز آئی کہ عمر ہوں۔ آپ نے اسی حالت پر لیٹے رہے اور حضرت عمر بن خطاب کو اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ عثمان ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے تہبند کو درست فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ام المؤمنین اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتی ہیں کہ جب تمام 3 یہ نفوس جا چکے تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہے کہ ابو بکر آئے، عمر آئے تو آپ اسی حالت پر بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے آپ کا تہبند ہٹا ہوا تھا، بے تکلفی کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان آئے تو کیا بات ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ ملائکۃ الرحمن، کہ عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ذات ہیں، اور آپ کو غنی کہا جاتا ہے، بڑے مالدار تھے۔ اسلام میں حضرت عثمان بن عفان کے مال نے جتنا فائدہ پہنچایا
شاید کہ پوری تاریخ اسلام میں کسی کے مال نے اسلام کو اتنا نفع پہنچایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں تک فرما دیا آپ کے اللہ کے راستے میں انفاق کو دیکھ کر کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے تم کو گناہ نہیں دے گا۔ ما علی عثمان ما ذرہ بعد عمل، آج کے بعد عثمان تم کوئی بھی کام کر لو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے اپنی محنت کی پونجی اسلام کے راستے میں ایسے بے دریغ خرچ کی، اسی لیے آپ کو سخی بھی کہا جاتا ہے، غنی بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، 30,000 مسلمانوں کا لشکر جرار رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے نکلا، لیکن وہ قحط سالی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے اخراجات کی تو دور کی بات ہے، ان کے پاس نہ سواری تھی نہ ہتھیار تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ کون ہے جو جیسے اس سنت میں مدد کرے اور مجھ سے جنت کو خرید لے۔ حضرت عثمان بن عفان آگے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 10,000 مجاہدین کے پورے ساز و سامان کھانے پینے کی ذمہ داری عثمان اپنے سر لیتا ہے۔ 10,000 مسلمانوں کی مجاہدین کی پوری ذمہ داری آپ نے لی۔ اس کے بعد وہیں تک نہیں رہے، 1,000 اونٹ اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کیے، 70 گھوڑے پیش کیے، اور 1,000 دینار، درہم نہیں چاندی کے سونے کے سکے 1,000 دینار پیش کیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تم نے مجھ سے جنت کو خرید لیا ہے، آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے مدینہ طیبہ آئے، مسلمانوں کو پینے کے پانی کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ مدینے میں ایک ہی تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے۔ مؤرخین کے مطابق، مرویات کے مطابق وہ ایک یہودی کا تھا، وہ پیسے لے کر بیچا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہوئی تو سرکار سے انہوں نے شکایت کی۔ سرکار نے فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خرید کر مجھ سے جنت کو خرید لے، مسلمانوں پر وقف کر دے، جنت کو خرید لے۔ 20,000 یا 30,000 درہم دے کر آپ نے بیر روما خرید لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عثمان تم نے جنت خرید لی۔ اسی لیے حدیث کے شارحین مفسرین کہتے کہ حضرت عثمان بن عفان نے 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جنت کو خرید لی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا، میں اور سرکار دونوں ہی تھے۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم نے کی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی کیونکہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھ کر پہنچ جایا کرتے تھے کہ ہمارے آقا کہاں ہیں۔ کچھ دیر کے لیے چہرہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہو جا تو بے چین ہو جاتے۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی کہ ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ دروازے کے باہر ابو بکر ہے، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ یہ باغ کا واقعہ ہے۔ حضور ایک بولی کے اوپر اپنے پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو اور میرے بعد خلافت کی خوشخبری سنا دو اور انہیں اندر آنے کی اجازت دو۔ حضرت ابو بکر صدیق جب آ گئے تو خوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، پھر آواز دی گئی کون ہے؟ آواز آئی کہ عمر ہیں۔ دیکھیے ہر واقعے میں ابو بکر کے بعد عمر آ رہے، عمر کے بعد عثمان آ رہے ہیں۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ اسلام کے یہ 3 ترتیبی اعتبار سے فضیلت اور شان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے بعد خلافت کی خوشخبری دو اور شہادت کی خوشخبری دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، پھر اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، آواز آئی عثمان ہوں۔ آ کر عرض کیا ابو موسیٰ اشعری نے کہ یا رسول اللہ عثمان بن عفان اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور مصیبت کے وقت تکلیف کے وقت صبر کرنے کی انہیں خوشخبری سنا دو، یعنی ان کا سخت امتحان ہوگا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دنیا ہی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر و عثمان علی
اور آپ کے علاوہ 6 اور دیگر اصحابہ کرام کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ انہی عشر مبشرہ میں حضرت عثمان بن عفان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ذوالہجرتین ہیں۔ آپ جب اسلام قبول کیے تو آپ کے گھر والوں نے اتنا ستایا، اہل ایمان کو مکہ کے کافرین مشرکین نے اتنا ستایا کہ حضور نے حکم دیا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ اپنے ایمان اور جان کو بچانے کی خاطر تم حبشہ کی جانب ہجرت کر سکتے ہو۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ ہے، وہ بڑا ہی انصاف پسند ہے۔ سب سے پہلا حبشہ کو جو قافلہ مدینہ طیبہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب روانہ ہوا، اس کے سالار حضرت عثمان بن عفان تھے۔ 18 مردوں پر اور چند عورتوں پر وہ قافلہ مشتمل تھا۔ پہلی ہجرت کی، پھر اس کے بعد آپ نے دوسری ہجرت مدینہ کو فرمائی، اسی لیے آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ 4 خلفائے راشدین میں ذوالہجرتین حضرت عثمان بن عفان ہی ہے۔ ابو بکر و عمر نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت نہیں کی، البتہ ان تینوں نے مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، لیکن حضرت عثمان بن عفان نے حبشہ کی بھی ہجرت کی اور مدینہ طیبہ کی بھی ہجرت کی، اسی لیے آپ کو ذوالہجرتین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے۔ سنو، جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان میرے ولی ہے، دنیا اور آخرت میں۔ ولی کا مطلب مددگار ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کے حق میں بھی آپ نے فرمایا عثمان تم میرے دنیا اور آخرت میں ولی ہو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے مددگار ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، خلیفہ سوم بھی ہیں، اور شہادت کے مرتبے سے بھی آپ سرفراز ہوئے۔ خاندانی وجاہت کے اعتبار سے قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز تھے، فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ فتنے کب ہوں گے، کیسے اٹھیں گے۔ اتنے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے سر پر رومال ڈال کر گزر رہے تھے، کسی کو ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص جا رہا ہے یہ اس وقت فتنوں میں ثابت قدم رہے گا اور شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ جب وہ آئے اپنے چہرے سے رومال نکالے، ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ امام مسلم روایت بیان کرتے ہیں، بخاری بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر رونق افروز تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان، ہر جگہ دیکھیے 3 کی جوڑیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ رشک کے مارے احد پہاڑ وجد کرنے لگا کہ میری آج کیا شان ہے، رحمت للعالمین تمام نبیوں کے سردار مجھ پر سوار ہے، ابو بکر و عمر و عثمان مجھ پر سوار ہے۔ رشک کرنے لگا، ہلنے لگا، تو آپ نے اپنے پیر مبارک سے ٹھوکر مار کر کہا کہ اسبت احد، احد تھم جا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے اوپر رونق افروز ہیں۔ شہادت کی خوشخبری آقا دو جہاں نے زندگی ہی میں دے دی۔ اللہ رب العزت نے غیب کا علم جو ہمارے آقا کو عطا فرمایا تھا، اس غیب کے علم کے بدولت آپ نے اس وقت خوشخبری دے دے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور 2 شہید ہیں۔ ابو بکر کے بعد عمر اور عثمان، 3 خلفائے راشدین شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ 4 خلفاء میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جو طبعی وصال فرمائیں، بقیہ 3 خلفائے راشدین شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوئے۔ شہادت کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، تو انہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی سخاوت مشہور ہے، آپ کی حیا مشہور ہے، اور آپ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشہور ہے، اور آپ کی عبادت مشہور ہے کہ آپ کی تمام ازواج کہتے ہیں کہ ہم نے عثمان کی طرح عبادت کرنے والا نہیں دیکھا۔ رات میں اڑتے، نماز تہجد میں
لمبا قرآن کریم کی تلاوت کرتے، صبح ہوتی تو روزے رکھتے، اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی، تدفین کے لیے صحابہ جاتے تو کسی کی قبر پر تدفین کے بعد کھڑے ہو کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ کسی قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ تو آپ فرماتے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، فمن نجا منہا فما بعدہا ایسر من، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا بعد کی منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا عالم کیا ہوگا، کیسے نیکیاں تھی، جنت کی خوشخبریاں دنیا ہی میں مل گئی تھی، وہ گناہ بھی نہ کیے، پشیماں کے پشیماں رہے، اپنے پوری دولت اللہ کے راستے میں لگا دی۔ حیا کا عالم یہ ہے، سخاوت کا عالم یہ ہے، عبادت کا عالم یہ ہے۔ اب شہادت کا عالم بھی سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عثمان، اللہ رب العزت تمہیں ایک خمیس پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہیں اتارنا، ثابت قدم رہنا، اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس لباس سے مراد، اس خمیس سے مراد خلافت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اسلام میں فتنوں کے دور کا آغاز ہو گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سرکار سے ہمیشہ اکثر فتنوں کے بارے میں، قیامت کے قریب کے واقعات کے متعلق پوچھا کرتے کہ یا رسول اللہ قیامت کے قریب کیا واقعات ہوں گے، کیسے فتنے آئیں گے، کیا کیا ہوگا، وہ تمام تفصیل رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو سر الرسول کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے رازداروں میں سے ایک راز ہے، کوئی پوچھتے تو نہیں بتاتے کہ یہ میرے اور نبی کے درمیان میں راز ہے۔ عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان سے کہا کہ حذیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اسلام میں فتنوں کا دروازہ کب کھلے گا، اسلام میں فتنے کب داخل ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ میرے اور رسول اللہ کے درمیان میں راز ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، راز کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا بتا دو کہ فتنوں کا دروازہ کھولا جائے گا یا فتنوں کے دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ فتنوں کے دروازے کو توڑا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ حذیفہ بن یمان عمر بن خطاب کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسلام اور فتنوں کے درمیان کا دروازہ اور مضبوط دیوار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 ہجری میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اسی دن آپ نے وفات سے پہلے 6 لوگوں کی شورا کمیٹی مقرر کی کہ لوگوں میرے بعد خلافت کے معاملے میں اختلاف نہ کرنا، ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو آپ منتخب کر لینا۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت علی، دوسرے نمبر پر عثمان، طلحہ، سعد، اس طرح 6 لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان 6 میں سے اکثریت جس کی جانب ہو اس کو خلیفہ بنا لینا۔ آپ کی شہادت کے بعد ان 6 لوگوں نے اکثریت کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ منتخب کیا۔ تمام اسلامی سلطنت کے خلیفہ صبح اتفاق کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ جب خلیفہ بنے تو لوگوں سے آ کر خطاب کیا کہ لوگوں میں اس کے قابل نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اگر میں اس میں کوتاہی کروں تو تم مجھے تنبیہ کرنا۔ تمام 4 خلفاء میں سب سے زیادہ خلافت آپ ہی نے نبھائی ہے، 12 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے، نئے نئے علاقے آپ نے فتح کیے، اور وہ علاقے جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے تھے، آپ کی شہادت کے بعد وہاں پر بغاوتیں پھوٹ پڑ گئی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان بغاوتوں کو کچلا اور اسلامی جھنڈے کو پھر سے لہرایا اور نئے نئے رومی علاقوں کو فتح کیا۔ جو رومی امپائر آج ہے وہ ہزاروں سال پہلے سے ان کا منشا یہ تھا کہ پوری دنیا پر رومی لوگ حکومت کرے۔ اس وقت بھی رومیوں کا غلبہ تھا۔ رومیوں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے سمندری فوج حضرت عثمان بن عفان کے دور میں امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا۔ جس طرح ایئر فورس ہوتی ہے اس طرح سمندری فوج آپ نے بنوائی حضرت عثمان بن عفان کے دور میں، اور حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تو روم کی کمر ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بقیہ کسر بھی مکمل کر دی۔ اسلام کا رغبہ روز بروز بڑھتا رہا،
اب یہودی جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں، یہودی جو آج اسرائیل کی شکل میں فلسطین پر قابض ہیں، بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، دنیا کی بدترین ظالم قوم ہیں، جس کو ہٹلر نے قتل کیا تھا، اسی لیے ہٹلر کو آج وہ لوگ دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ الغرض وہ نازی گروپ کا الگ معاملہ تھا، یہودی بھی مسلمانوں کے صف اول کے دشمن ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ یہودیوں کو مسلمانوں کا نمبر اول درجے کا دشمن پائیں گے۔ تو مسلمانوں کے کٹر دشمن یہودی ہیں، اس کے بعد مشرکین ہیں۔ یہودیوں میں اب کھلبلی مچ گئی کہ اسلام کا رقبہ بڑھتے جا رہا ہے، دن بدن اسلام کا سورج بلند ہوتے جا رہا ہے، اس کا جھنڈا نئے نئے علاقوں میں لہرا رہا ہے۔ اسلام کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اس وقت انہوں نے صنعاء کے ایک منافق نما یہودی کا انتخاب کیا۔ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن دل میں کفر تھا اور مذہباً یہودی تھا۔ اس کا نام عبداللہ ابن سبا، سبائی فتنہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام میں پھوٹ ڈالنے والا، اسلام میں دراڑ پیدا کرنے والا عبداللہ ابن سبا ہے۔ وہ صنعاء سے نکلا، مصر گیا، شام گیا، یمن گیا، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا کہ دیکھو عثمان خلیفہ ہیں، بڑی بڑی جاگیریں اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، عثمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، دوسروں پر سختیاں کرتے ہیں۔ دیکھو شام میں امیر معاویہ کو دے دی، فلاں مقام پر دے دی، فلاں دے دی۔ مسلمانوں کے ذہن کو خراب کیا، مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی۔ مسلمان اس پہلی مرتبہ اسلام میں مسلمانوں کی دو صفیں بنی، اس کے بعد قیامت تک پھر مسلمان متحد نہ ہو سکے۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں میں جو اختلاف ہوا، صفیں بنی مسلمانوں کی، حضرت عثمان ابن عفان کے خلاف بڑا لشکر جرار تیار کر کے مدینہ طیبہ آیا۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت علی، امام حسن، حسین، جلیل القدر صحابہ بزرگان دین ہے، لیکن ہزاروں کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ آ گیا۔ بڑی دردناک داستان ہے حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کی، پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ثابت قدمی کا جو مظاہرہ کیا، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا تھا کہ عثمان تجھے اللہ لباس پہنائے گا، قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تم نہ اتارنا۔ آخرکار مدینے میں بلوائی آئے، حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کا ایسا گھیراؤ کیا کہ 3 دن تک آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا۔ بعض روایتوں میں 40 دن تک آپ کے گھر میں پانی کھانا جانے کو سب بند کر دیا، نہ کوئی آپ سے مل سکتا تھا، نہ آپ کو نماز پڑھانے کی اجازت تھی، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ گھر کے آپ دیوار پر آئے، آ کر کہا کہ لوگو کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ کیا سرکار نے مجھے نہیں فرمایا تھا کہ عثمان بیر روما خرید کر تم نے جنت دے دی ہے؟ کیا مجھے تم نہیں پہچانتے کہ میں رسول اللہ کا داماد ہوں؟ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے، تم میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ سب صحیح ہے لیکن ہم آپ کو خلیفہ نہیں دیکھنا چاہتے، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، آپ کی جان بخش دی جائیں گی۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے اتفاق سے میں خلیفہ منتخب ہوا ہوں، اب تمہارے اتارنے سے میں اترنے والا نہیں ہوں۔ الغرض لمبا عرصہ محاصرہ رہا، گھر کے دروازے سے بلوائی داخل ہوئے، جمعہ کا دن تھا، 18 ذی الحجہ، آپ روزے کی حالت میں تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اونگ آ گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین رونق افروز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان بس صبر تھوڑا سا کرو، تم نے روزہ رکھا ہے، آج افطار ہمارے ساتھ تم کرنے والے ہو۔ بس کیا تھا کہ بلوائی آ گئے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے سے خنجر اور تلوار سے ایسے وار کی کہ آپ کے ایک ہاتھ مبارک کو الگ کر دیا، آپ پر بے تحاشا ضرب کرنے لگی۔ آپ کی زوجہ محترمہ بچانے کے لیے آئی تو آپ کی زوجہ کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ آپ جس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آپ کا خون مبارک گرا۔ آج بھی وہ قرآن دنیا کی کسی میوزیم میں محفوظ ہے جس پر حضرت عثمان بن عفان کا خون گرا۔ 3 دن تک آپ کے جنازے کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی ظالموں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت علی نے اپنے 2 بیٹے امام حسن و حسین کو آپ کی حفاظت کے لیے لگائے اور کہنے لگے کہ بیٹو خلیفۃ المسلمین کی حفاظت کے لیے تم شہید بھی ہو جاؤ، تمہیں برا نہیں مانوں گا۔ لیکن بلوائی پیچھے سے آئے، انہیں خبر نہیں ہوئی،
جب آپ کی شہادت کی خبر مولا علی کو ہوئی، آپ بہت رنجیدہ ہوئے، جلال میں آ گئے، آ کر اپنے 2 شہزادوں کو ایسی جھاپڑ لگائی، حضرت امام حسین کے سینے پر مارا کہ تم کیا کر رہے تھے، عثمان کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ کہنے لگے کہ باما جان ہم تو باہر تھے، ہمیں خبر نہیں ہوئی۔ بہت روئے، 3 دن تک ظالموں نے آپ کے لاشیں کو اٹھانا نہیں دیا۔ وہ بلوائی مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کے صفوں میں آ گئے تھے تو مسلمان نہیں لیکن مسلمانوں کے صفوں میں آ گئے تھے، 20,000 لوگ تھے، کس کو کہیں گے کس نے مارا ہے؟ وہاں سے اسلام میں فتنوں کا آغاز ہوا، ایک شیعہ گروپ بن گیا، ایک خارجی گروپ بن گیا، ایک رافضی گروپ بن گیا، گروپ بندیوں کا آغاز وہیں سے ہوا۔ اب حضرت علی کے چاہنے والے ایک جماعت بن گئی جن کو دنیا شیعہ کی جماعت کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے وہیں سے آغاز ہوا، لیکن یاد رکھیے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق تمام کے تمام صحابہ کرام لائق ادب و قابل تعظیم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کسی صحابی کو گالی نہیں دی جائے گی، اور صحابہ کرام کی محبت میں کسی اہل بیت مصطفیٰ پر لعن طعن نہیں کی جائے گی۔ نہ ہم کسی صحابی رسول کو برا بلا کہتے ہیں، نہ ہم اہل بیت کے کسی فرد کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی بھی محبت ہے، اللہ کے حبیب کے گھر والوں کی بھی محبت ہے۔ اگر رسول اللہ کے خاندان کی محبت میں کوئی ابو بکر، عمر، عثمان کو گالی دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت سے خارجی ہے، رافضی ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیے، اپنی ماتے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، وہ سب لائق تعظیم ہیں۔ ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کے ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے تھے ہوں گی، اس کی وجہ سے ہم دوسرے پر لعن طعن نہیں کریں گے۔ خاص طور پر جو رافضی حضرات ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان کو برا بلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تینوں نے علی کی خلافت کو غصب کیا ہے۔ اگر علی کی خلافت کو غصب کیا جاتا تو کیا علی اتنے کمزور تھے کہ اپنے حق کو نہیں چھین سکتے تھے؟ ارے ظالموں، اس قول کے ذریعے سے تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ علی کتنے کمزور تھے، جبکہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے اسد اللہ الغالب۔ اگر کوئی آپ کا حق چھینتا تو معاف کرتے، ابو بکر کو دیکھتے، نہ عمر کو دیکھتے، نہ عثمان کو دیکھتے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب جب خلیفہ بن گئے، آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، اگر میں تمہیں کوئی کام کا حکم دوں تم نہ کرو اور وہ کام اسلام کے اصول کے خلاف ہو تو تم کیا کرو گے؟ حضرت علی نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین، ہم پہلے آپ کو سمجھائیں گے، اگر میں پھر بھی ضد کروں تو کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ہی کی تلوار سے آپ کی گردن کو اتار دیں گے۔ یہ کہنے والی ذات مولا علی کی ہے، اگر ان کا حق مانا جاتا تو کیا خاموش بڑھتے؟ اللہ رب العزت کا منشا تھا خلیفہ اول ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو۔ اسی ترتیب خلافت کے ساتھ ترتیب فضیلت بھی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد عثمان بن عفان ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی ترتیب کو پلٹ دے، یہ کہے کہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتا، میں علی کو مانتا ہوں، تو وہ حقیقی سنی نہیں ہے، رافضی گمراہ فرقے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، مولا ہمارے دلوں میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت عطا فرما، مولا حضرت عثمان بن عفان کی محبت عطا فرما۔ آپ کی نے جو دین اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا، ہمیں بھی اپنا مال اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تو نے حضرت عثمان بن عفان کو جو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کی کچھ چھینٹیں ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا تو نے جس طرح ایمان و اسلام کی زندگی میں عطا فرمائی ہے، اسی ایمان اور عقیدہ صحیحہ پر ہم سب کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔